بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمان ہر سال 10 ذوالحج کو قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی کس لیے کی جاتی ہے اور اس قربانی کا پس منظر کیا ہے، یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ ذوالحج اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو اسماعیل علیہ السلام کی لازوال قربانی پیش کی گئی۔ یہ مہینہ ان جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے جن کی زندگی قربانی کی ایک عملی تصویر تھی۔ یہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 86 سال کی عمر تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور ایک فرما بردار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، میرے پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے دے جو نیک لوگوں میں سے ہو۔ آگے آیت میں ارشاد ربانی ہے کہ چنانچہ ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکی کی خوشخبری دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت حاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ولادت کے کچھ ہی دن بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اپنی زوجہ حاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے کر مکے کی طرف رخ کریں۔ آپ نے مکے کی طرف سفر شروع کیا۔ اس وقت مکہ بالکل ویران ایک بے آب و گیاہ میدان تھا جہاں صرف پہاڑ اور ریگستان تھے۔ آپ انہیں وہاں چھوڑ کر چل دیے تو حضرت حاجرہ نے سوال کیا کہ ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں۔ تو حضرت حاجرہ نے جواب دیا پھر تو اللہ تعالیٰ ہرگز ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ جب انسان مکمل طور پر رب پر توکل کر لے تو اس کے اندر سے فقر و فاقہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ کے پاس توشہ دان میں کھانے کے لیے کچھ کھجوریں اور پانی تھا جو کچھ ہی دنوں میں ختم ہو گیا۔ پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا، اور بھوک و پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام بے چین ہو کر رونے لگے۔ حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی صفا کی طرف گئیں۔ اوپر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا کہ شاید پانی یا خوراک مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر دوڑ کر دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی کہ شاید وہاں کچھ مل جائے یا کوئی انسان نظر آ جائے جس سے مدد مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ اسی طرح بار بار ان پہاڑیوں کے 7 چکر لگائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ صفا و مروہ کی سعی کرنا حج کا رکن بنا دیا۔ جب وہ آخری مرتبہ مروہ پر پہنچی تو انہیں ایک عجیب سی آواز آئی۔ وہ اسماعیل علیہ السلام کی طرف واپس دوڑیں تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ پر اپنا پر مارا تو وہاں چشمہ جاری ہو گیا۔ یہی آب زمزم کا آغاز ہے۔ حضرت حاجرہ نے اس چشمے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور فرمایا زم زم، یعنی رک جا، اور پھر اس چشمے سے خود بھی پانی پیا اور اپنے بیٹے کو بھی پلایا۔ کچھ ہی عرصے میں وہاں دوسرے عرب قبائل آباد ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و عیال کی خبر گیری کے لیے کبھی کبھی تشریف لے آتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ مکے آئے ہوئے تھے کہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور فوراً ہی آنکھ کھل گئی۔ چونکہ پیغمبروں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس خواب پر عمل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ اس عظیم واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ صافات آیت نمبر 102 میں اس طرح بیان کیا ہے، پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب سوچ کے بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے کہ 86 سال کی عمر میں پہلی اولاد عطا ہوئی، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیں، اور ایک لمحے کے لیے بھی دل میں حکم عدولی کا خیال نہیں آیا، صرف رب کے حکم کی اطاعت لازم تھی۔ اور اولاد بھی ایسی فرما بردار کہ ایک سوال بھی نہ کیا کہ مجھے ذبح کیوں کر رہے ہیں، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، بلکہ صرف یہ فرمایا کہ ابا جان جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے
آپ اس کی تعمیل کریں اور انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تمام پیغمبروں کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے اگر ہم غور کریں تو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو وہ ہمیں مشکلات میں کیوں ڈالیں گے؟ دراصل یہ تمام ٹرائلز ہماری ثابت قدمی کا ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور جو ان میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں باپ بیٹا اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ذبح کرتے وقت میری پیشانی زمین پر رکھ دیجئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کر آپ کے ہاتھ رک جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 103 میں ارشاد ہوتا ہے، چنانچہ وہ عجیب منظر تھا جب دونوں نے سر جھکا دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور چھری گردن پر چلا دی، مگر چھری نے گردن نہ کاٹی، بالکل اسی طرح جس طرح آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکی تھی، کیونکہ چھری میں کاٹنے کی طاقت اور آگ میں جلانے کی صلاحیت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتی۔ تو چھری چلتی رہی مگر گلا نہ کٹا، کیونکہ آزمائش اور امتحان مکمل ہو چکا تھا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں دونوں خلوص کے ساتھ کوشاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما برداری کا صلہ ضرور عطا کرتا ہے۔ چنانچہ آواز آئی، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا، اور اس ذبح کرنے والے امتحان کا انہیں کیا صلہ ملا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، ہم نے اسے عظیم ذبیحے کا فدیہ عطا کیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے ایک سفید مینڈھا لے کر آئے جسے ذبح کیا گیا، اور پوری امت مسلمہ کے لیے حکم ہو گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرتے رہیں اور سنت ابراہیمی پر گامزن ہو جائیں۔ اور اس آزمائش میں کامیابی کے صلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی کہ وہ صالحین میں سے ایک نبی ہوں گے۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔